نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ چائے ٹی جو ہم بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر اس کا استعمال بے دریغ کیا جاتا ہے، بلا جھجک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم فنکشنز میں دیکھتے ہیں تب چائے، اگر ہم آفسز میں دیکھتے ہیں تب چائے، جب ہم گھر میں جاتے ہیں تب چائے۔ اس چائے کا ایک عجیب ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ جو کہ آنے والے وقت کے لیے نقصان دہ ہے، موجودہ ٹائم کے لیے بھی لوگوں کے لیے بہت ساری اذیتوں کا سبب بن رہا ہے، لیکن انسان اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ یہ ایک انگریز کا ایسا فارمولہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دماغ چاہیے، سوچ اور فکر چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنی زندگی کو سیریس لیں تو آپ کو چائے فوراً ترک کرنی چاہیے۔ ویڈیو کو تسلسل جاری رکھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چائے کا استعمال، اس کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد ہے اور پتی کے اندر نکوٹین وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، کیفین۔ مختصر یہ کہ ہم اس کی بجائے اس کے کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے سمپل جو ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ چائے کا پینا ہمارے دل کے اوپر دباؤ بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ اس میں دودھ ڈال لیتے ہیں، دودھ ڈالنے کے بعد یہ چائے جب تیار ہوتی ہے تو کن کن لوگوں کے لیے یہ نقصان کا سبب بنتی ہے اور کون سے لوگ ہیں جو چند لوگ ہیں جو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ چائے کے اندر نکوٹین کافی مقدار میں موجود ہے، ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، اس کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے، تو یہ ہمارے مسکولر سسٹم کو ڈائریکٹ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب ہمارا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا دباؤ مسلسل ہمارے مسکولر سسٹم کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم، ہمارے جگر کا نظام سلو کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے خون کے اندر فساد برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غلیظ مواد جو ہیں وہ متعفن ہو کر وہ جسم کے اندر ہی زہریلا مواد جنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے حوالے سے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ چائے کا جو پیدا کرنے کا یا بنانے کا مقصد تھا یا سامنے لانے کا مقصد تھا، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ کوئی انسان اگر بہت کسی اہم عہدے کے اوپر فائز ہے یا بہت اہم کام کر رہا ہے، جیسے سیاستدان ہے، جیسے کوئی طالب علم ہے، پڑھنے والا ہے، یہ اس حد تک تھا کہ جب آپ کو نیند آئے اور آپ اپنی کام کو جاری رکھنا چاہتے ہوں اور آپ اپنی نیند کو بھگا دیں، تو نیند کو بھگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھا دیں، خشکی بڑھائیں، طبیعت میں دل کو گرم کریں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ کے جسم میں خشکی بڑھے گی، آپ کے دل کے اوپر دباؤ بڑھے گا تو آپ کی نیند غائب ہو جائے گی۔ کیونکہ خشکی کے ساتھ نیند کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیشہ حرارت کے ساتھ نیند کا تعلق ہے۔ اس کی ایک واضح مثال میں آپ کے سامنے یوں رکھنا چاہوں گا کہ سردیوں کے اندر چاہے جتنی مرضی اچھی دھوپ ہو، انسان کو نیند نہیں آتی۔ اگر راتیں ہیں تو وہ بھی انسان لپٹ کے اپنے آپ کو لحاف کے اندر گرم کر کے سوتا ہے۔ اور جب گرمی آتی ہے تو گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ گرمی کے موسم میں انسان اگر اے سی نہ بھی ہو اور اگر پنکھا نہ بھی چل رہا ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، تو انسان کو کیسی غنودگی کے جھٹکے لگتے ہیں، انسان کا دل کرتا ہے وہ وہیں سو جائے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حرارت ہے وہ ہماری زندگی کا اہم جزو ہے، نہ کہ خشکی ہم اپنے جسم میں اتنی پیدا کر لیں کہ وہ ہمارے جگر کو بھی بلاک کرنے کا سبب بن جائے اور پھر ہمارے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ انزائٹی، ڈپریشن، چڑچڑاپن، یہ اس چیز کے اندر شامل ہے کہ جب آپ میں خشکی بڑھے گی تو آپ کی طبیعت میں انزائٹی، ڈپریشن، چڑچڑاپن بڑھے گا اور خشکی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا نظام انہضام متاثر ہوتا ہے، آپ کی بھوک متاثر ہوتی ہے۔ جب آپ کی بھوک متاثر ہوگی تو آپ کا سیکس متاثر ہوگا۔ جب آپ کے جسم میں تھکن ہوگی تو آپ کے ہضم ہونے کا نظام ڈسٹرب ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ بیلنس کام نہیں کر پائے گی۔ تو جسم میں خشکی کا دینا ایک حد تک ہو سکتا ہے، وہ بھی اس وقت میں کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہے، نہ کہ ہر وقت آپ صبح چائے، دوپہر چائے، شام کو چائے، اگر کہیں پہ جا رہے ہیں تب چائے۔ بھائی مال مفت دل بے رحم، آپ کا پیٹ اپنا مال پرایا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ زندگی کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا، ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو مل جائے وہ کھا جائے۔ یہ تو جانور کی مثال ہے، انسان کی مثال، انسان کو تو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور سمجھداری کا تقاضا یہی ہے
کہ انسان سیدھا رستہ اختیار کرے، نہ کہ ایسی چیزوں کا انتخاب کرے جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ چائے کا استعمال، زیادہ استعمال آپ کی ہڈیوں کو بھربھرا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ کی ہڈیاں اگر بھربھری ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی۔ آپ کے دانت، آپ کے بال، آپ کی پوری سکن، یعنی ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کا سارا دار و مدار آپ کے خون کے اوپر ہے۔ اور جب آپ کے خون کے اندر غلاظت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، غلظت بڑھتی ہے مسلسل فاسد الکیموس چیزوں کا استعمال کر کے، اور یاد رکھیں کہ چائے بھی فاسد الکیموس ہے، یہ خون کو گندا کرنے والی ہے، خون کو گاڑھا کرنے والی ہے اور جگر کے نظام کو سست کرنے والی ہے۔ تو جو چیز جگر کے نظام کو سست کر دے وہ آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی۔ یاد رکھیں یہ چیز جب مسلسل استعمال کریں گے مسکولر سسٹم کے دباؤ کو اتنا شدید کر دے گی کہ اس کے اندر سکیڑ پیدا ہوگا، اور سکیڑ پیدا ہونے سے آپ کا مسکولر سسٹم کمزور ہو جائے گا۔ پھر اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اینزائٹی، ڈپریشن کے ساتھ ساتھ دل کی کمزوری، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا دل تیزی کے تحت دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر گیسٹرک کے مسائل آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، نظام انہضام کمزور ہوتا ہے، آپ کوئی شور کی آواز سن کے ڈر جاتے ہیں، یا آپ کے کانوں میں سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، یا کانوں میں شور سنائی دیتا ہے، یا آپ کو برے خیالات آپ کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہیں، یعنی نیگیٹو چیزیں زیادہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور پازیٹیو تھنکنگ میں چیزیں سامنے کم آتی ہیں، مایوسی زیادہ محسوس کرتا ہے انسان۔ یاد رکھیں کہ یہ سب دل کی کمزوری کی علامات ہیں، اور دل کی کمزوری کی علامت تب سامنے آتی ہیں کہ جب مسلسل آپ خون کو گندا کرتے جائیں اور خون کو گاڑھا کرتے جائیں اور تیزاب خون میں شامل کرتے چلے جائیں، تو اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے بہت برا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی صحت کا خیال کیجئے اور ایسی چیزوں کا استعمال ترک کر دیجئے کہ جو ہماری زندگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں۔ واللہ موت کا دن ایک مقرر ہے اور سب لوگوں نے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن یاد رکھیں جو یہ زندگی ہے اس کو انتہائی سیریس گزاریں اور ایک کمفرٹیبل لائف گزار کے اپنے اللہ کے سامنے جائیں، نہ کہ آپ بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی نفسیات بھی بگڑ جاتی ہیں۔ تو اپنے خون کی حفاظت کیجئے تاکہ آپ کا دل، جگر، دماغ تینوں ہی اپنی جگہ بہتر کام کریں، کیونکہ کسی بھی ایک آرگن کے اوپر دباؤ کا بڑھ جانا آپ کے لیے موت کا سامان ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔